پٹھان یا پشتون جو زبان بولتے ہیں اسے پشتو کہا جاتا ہے۔ اس پر حتمی طور پر یہ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ زبان کب اور کیسے پیدا ہوئی، اور عرصہ دراز سے ماہرین اس مشکل مسئلے کو حل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، اور اس بارے میں بہت سے نتائج اب تک نکل کر سامنے آ چکے ہیں۔ پشتو زبان کیا ہے، اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا، اور کس طرح یہ آج کے دور تک قائم ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پشتو زبان کے بارے میں چند اہم معلومات کو ڈسکس کریں گے۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پشتو زبان، جسے اکثر لوگ انتہائی مشکل زبان تصور کرتے ہیں، دراصل انسانی زبان ہی نہیں ہے، بلکہ ماہرین کے مطابق یہ جنات کی بولی جانے والی زبان تھی۔ حال ہی میں یونیورسٹی آف پشاور کے پروفیسر اور سینئر ریسرچر ڈاکٹر محمد جاوید خلیل کی پشتو زبان پر کی جانے والی ریسرچ سے یہ معلوم ہوا کہ افغان قوم، جو کہ ایک اسلامی تعلیمات پر مبنی قوم ہے، ان کا بنیادی تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے افغان کے ساتھ ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہوا پر قابو عطا فرمایا اور جانوروں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں اور یہاں تک کہ جنات پر بھی حکومت عطا فرما رکھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام افغان تھا، اور ان کو جنات کی زبان کافی پسند تھی۔ لہٰذا انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ جنات کو حکم دیں کہ وہ مجھے اپنی زبان سکھا دیں، اور سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے افغان کو یہ زبان سکھا دی۔ اسی زبان کو بعد میں پشتو کا نام دیا گیا، اور تاریخ دانوں کے مطابق اسی بنا پر ان کی آنے والی نسلوں کو افغان یا پشتون کا نام دیا جاتا ہے، اور یہی زبان نسل در نسل آگے منتقل ہوتی رہی۔ آج افغان لوگ دنیا کے مختلف حصوں کے اندر آباد ہیں اور اپنے اپنے علاقے کے حساب سے مختلف زبانیں سیکھ چکے ہیں، لیکن آج بھی یہ لوگ آپس میں اپنی مادری زبان یعنی پشتو میں ہی بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں پنجابی کے بعد پشتو کا نمبر ہی آتا ہے۔ پشتو زبان کا تعلق ایران کے مشرقی علاقوں کی زبانوں سے ہے، لیکن بعد میں چل کر اس پر مختلف زبانیں اثر انداز ہوتی رہیں، اور ان کے اثر سے اب اس زبان میں کافی تبدیلیاں بھی رونما ہو چکی ہیں۔ بعض ماہرین کے مطابق اس زبان کی بنیاد قدیم زبان اوسطا پر قائم کی گئی، اور یہ موجودہ دور میں قائم دنیا کی سب سے قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ اگرچہ پشتو زبان ایک قدیم زبان ہے، مگر پشتو ادب کا آغاز تحریری شکل میں اسلامی دور کے آغاز کے بعد ہوا ہے۔ پشتو زبان کے حروف تہجی یعنی الفابیٹس محمود غزنوی کے دور میں سیف اللہ نامی ایک شخص نے وضع کیے، جو کہ آج تک قائم ہیں۔ پشتو زبان کی کتابوں کا آغاز بھی دوسری زبانوں کی طرح شاعری سے ہوتا ہے، اور امیر کروڑ سوری کو پشتو زبان کا پہلا شاعر مانا جاتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق پشتو زبان کی لکھی گئی قدیم ترین کتاب بایزید بسطامی کی لکھی گئی خیر البیان ہے، اور اسی سب نے 18ویں صدی عیسوی تک پشتو زبان کو بلندیوں تک پہنچانے میں کافی اہم کردار ادا کیا۔ برصغیر میں انگریزوں کا اقتدار قائم ہونے کے بعد پشتو زبان کو کچھ عرصہ تک تو نظر انداز کیا گیا، تاہم بعد میں انگریز حکومت نے پختون علاقوں کی بدولت اس زبان کو نہ صرف خود سیکھنے کی ضرورت محسوس کی، بلکہ اس زبان کو ملک کے اندر بھی رائج کر دیا۔ سال 1930 میں پنجاب یونیورسٹی نے پشتو زبان میں مہارت کے امتحانات لینا شروع کیے، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں سال 1937 میں پشتو زبان کو اسکولوں کے نصاب میں شامل کر دیا گیا۔ مزید 1955 میں پشاور یونیورسٹی میں پشتو اکیڈمی کا آغاز کیا گیا، جہاں پشتو کی تاریخ کو ایک بار پھر سے تلاش کر کے اس کو نئے سرے سے شائع کیا گیا، اور یوں اس قدیم ترین زبان کو موجودہ دور میں ایک بار پھر سے عروج حاصل ہوا۔ پشتو زبان موجودہ دور کی ایک بہت پیاری زبان ہے، جس کی قدامت اور اہم تاریخ سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور پٹھان قوم کی طرح ان کی یہ خاص زبان بھی اپنا ایک نمایاں مقام اور بڑی ہی قدیم تاریخ رکھتی ہے۔